अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है जो रश्तो हदायत और इल्म हकमत का अनमोल ख़जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। तो इंशाअल्लाह आज हमने कोशिश की है इस बात की कि 30वां सपारा आपको तजवीद के साथ सिखाया जाए और उसके एक एक रूल और जोड़ तोड़ के साथ आपको सिखाया जाए। कोशिश करेंगे कि हम हर रोज़ एक सूरत ज़रूर करें, लेकिन अगर मुमकिन हुआ तो 2 सूरत भी हो सकती हैं, तो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें, इसी पे हमारा फोकस होगा। तो आइए हम अपने इस सबक को स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल, काफ पेश लाम, कुल, हिलाना नहीं है आपने लाम को। देखें कुरान में 5 ऐसे अल्फाज हैं, काफ ता बा जीम दाल, जिनको हिलाया जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसको हिलाया जाए। इसलिए सिर्फ काफ ता बा जीम दाल कुतब जद, यही 5 ऐसे अल्फाज हैं जिनको हिलाया जाता है, यानी कि लौट के आवाज़ वापस आती है। जैसे अगर हम काफ को लें, जज़म वाले काफ को, तो वो कैसे होगा? अक, इक, उक, तो वो हिल गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ लाम है, अगर हम इसको हमजा के साथ अटैच करते हैं तो कैसे हमें ऐसे नहीं पढ़ना, अल इल उल ऐसे नहीं पढ़ना, जैसे ये कुल नहीं, ये गलत है, ठीक है। हमने अल इल उल ऐसे पढ़ना है, क्योंकि हमने इसको इस्लाम को हिलाना नहीं है। इसलिए ये कुल नहीं होगा, ये होगा कुल। कुल, काफ पेशलम, कुल, जमाओ पैदा करेंगे, जमाओ के साथ इसको मजबूती से पकड़ेंगे। कुल, आऊज़ु, आऊज़ु। अच्छा, हमजा ज़बर आ, हमजा खड़ी ज़बर आ नहीं करना, यानी कि एक अलिफ के बराबर खड़ी ज़बर को खींचा जाता है, इसको हम यहाँ पर नहीं खींचेंगे, ठीक है। अगर हम खींचेंगे तो हमजा खड़ी ज़बर आ इस तरह से हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको आऊज़ु भी नहीं करना और ऐसे भी नहीं पढ़ना कि आऊज़ु 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 के, ये इसको वाव मत को बीच में शामिल ही ना करें, सिर्फ हमजा को ही पढ़ दें और बाद में जू। ये लोगों की जो कॉमन गलतियां हैं ना, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो हम मेरे स्टूडेंट्स वगैरह भी, और जब नए पढ़ने के लिए आते हैं जिन्होंने तजवीज़ से कुरान नहीं पढ़ा होता, उनकी ये कॉमन गलतियां होती हैं। हमने यहाँ पे हमजा ज़बर आ, ठीक है, पढ़ना है, क्योंकि हमने हमजा ज़ेर ज़बर और पेश को खींचा नहीं जाता, तो ये ज़बर है, इसको खींचना नहीं है। आगे है ऊ, ऊ, वाव साकिन से पहले आइन की ऊपर पेश है, जिसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, लंबा करेंगे, इसको वाव मत कहते हैं। आऊ, और आइन को हरूफे हल्की के दरमियाने हिस्से से अदा किया जाएगा। आऊज़ु। अब इस जू जो है, इसमें सीटी की आवाज़ ना आने पाए, ये जा के साथ इसकी मुशाबत ना हो, और पेश को गोल होंठों से अदा किया जाएगा। आऊज़ु। बाजेर भी जेर है, खींची नहीं जाएगी। रा की ज़बर बा की शद से मिलेगी, क्योंकि शद जो है पहले अपनी पिछली हरकत के साथ फिर अपनी हरकत के साथ अटैच होती है। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा? बाजेर बी, रा ज़बर बा, रब, बी रब, बाजेर नून बिन। अब जहाँ भी कुरान में नून मुशद्दद आएगा, नून मुशद्दद पर गुन्ना किया जाएगा। नून मुशद्दद पूरे कुरान में जिस भी जगह पर आएगा, नून मुशद्दद पर गुन्ना किया जाएगा। तो ये कैसे होगा? बाजेर नून बिन,
اچھا با کی زیر نون کی شد سے ملے گی، یہ الف اور لام بیچ میں سائلنٹ ہے اور نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا، اور یہ پھر الف ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس الف مد کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، اس کو الف مد کہتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر، الف مد ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ناس، سین کی زیر کو ڈراپ کر دیں اور یہاں پہ وقف کریں اور سین کو مخرج کے ساتھ ادا کریں، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ قل قل اعوذ برب الناس مالک، اچھا میم زبر ما، لام زیر لی، دیکھیں زبر زیر دونوں کھینچی نہیں جائیں گی، زبر زیر اور پیش کو کھینچا نہیں جاتا، میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، مالی، مالی نہیں کرنا، اگر مالی کریں گے تو کھڑی زبر کا آپ اس میں اضافہ کریں گے جو کہ مطلب غلط کروا دے گا، ٹھیک ہے، مالی کی نہیں ہے یہ، مالی کی، میم زبر ما کھینچنا نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ ہوتا کھڑی زبر تو ہم یہاں پہ یوں پڑھتے ہیں مالی کی، لیکن یہ زبر ہے اس لیے ہم نے مالی کی، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے۔ اور یہ کاف کی زیر اس نون کی شد سے ملے گی اور نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا، الف اور لام بیچ میں سائلنٹ ہیں۔ مالکن، مالکن، پھر نون الف نہ، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، لمبا کیا جائے گا اس کو کیونکہ یہ الف مد ہے۔ مالکن ناس، مالکن ناس، سین کو مخرج سے ادا کریں۔ الہ الناس، اچھا اب حمزہ کی زیر کو کھینچا نہیں جائے گا، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، اب الہن نہیں کرنا، ٹھیک ہے، الہن، ادھر لام کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر لا، الہ، الہ، ہا زیر نون ہن، پھر نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا، ہا زیر نون ہن، نون زبر الف نا، الہن نا، سین ساکن، الہن ناس۔ اچھا یہاں پہ مل، ناک میں آواز کو چھپائیں گے، میم زیر نون مل، کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد اکفا کا شین آ گیا، اکفا کا لفظ ہے شین، اکفا کے کرنے والے 15 حروف ہیں جو نون ساکن کے بعد آتے ہیں، وہ آپ یاد کر لیجئے گا، اور میں ایک ویڈیو الگ سے بنا دوں گی اکفا کے اصول کے متعلق، ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا۔ من شری، شین کی زبر را کی شد سے ملے گی اور را زیر ری، شری، شین کی زبر را کی شد سے ملے گی اور را کی جو شد ہے، اس کی جو زیر ہے، یہ لام کی جزم سے ملے گی۔ شرل، شرل، واو زبر سین وس، وا زبر سین وس، واو کی زبر سین کی جزم سے ملے گی، وس، پھر الف مد ہے، الف سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، اس کو الف مد کہتے ہیں، اسے ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ من شر الوسوا، پھر سین کی زیر لام کی جزم سے ملے گی، الف بیچ میں سائلنٹ ہے، سین زیر لام سل، وسواسل، وسواسل، خناس، خا کو حروف ہلکی کے منہ کی جانے والے حصے سے ادا کریں، خا زبر نون خن، خا زبر نون خن، نون مشدد دوبارہ آ گیا ہے اور نون مشدد پر غنہ کیا جائے گا، اور یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے جسے ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ خناس، سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ ظاہر کریں، بالکل صحیح اس کی آواز آنی چاہیے آخر میں، خناس، اور سین کی زیر کو ڈراپ کر دیں۔ الذی، جب بھی حمزہ کے بعد جب بھی یہ لام آئے گا اور یہ بغیر حرکت کے ہوگا، لیکن حمزہ کے بعد الف کے بعد جب بھی لام آئے گا تو اس الف کو ہم خود زبر دیں گے، ٹھیک ہے، زبر دیں گے، اوپر زبر لگے گی،
تو پھر کیسے ہو جائے گا؟ حمزہ زبر لام ال، پہلے شد کے ساتھ ملائیں، پھر لام زبر لا، شد والا لفظ 2 دفعہ ادا ہوتا ہے. الذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں، لمبا کریں کیونکہ یہ یا مد ہے. یا ساکن سے پہلے زیر کا ہونا یہ یا مد ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. الذی یوسوسو، یا کی پیش کو گول ہونٹوں سے ادا کریں، یا پیش یو، اس کو یو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. یا پیش یو، واو زبر سین وس، یو وس، وا زیر وی، یو وس وی، یو وس وی، وی کو کھینچنا نہیں ہے، وی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. کھڑی زیر نہیں لگانی، یہ زیر ہے جس کو کھینچا نہیں جاتا. سین پیش سو، گول ہونٹوں سے ادا کریں، یو وس وی سو، یو وس وی سو. فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں، لمبا کریں، فی فی صدور، صاد کی پیش کو گول ہونٹوں سے ادا کریں، صاد پیش سو، صاد پیش سو، اور اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، سودو سودو. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہ واو مد ہے. صدور، پھر را کی زیر نون مشدد سے ملے گی، الف اور لام بیچ میں سائلنٹ ہے. صدور الناس، صدور الناس، الف مد ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، سین کی زیر کو ڈراپ کر دیں گے اور پھر یہاں پہ وقف کریں گے. مینل، میم کی زیر کو کھینچیں گے نہیں، لمبا نہیں کرنا، نون زبر لام نل، الف بیچ میں سائلنٹ ہے. مینل مینل. جن، نون میں شدد آ گیا، دوبارہ غنہ کریں گے، جیم زیر نون جن. اچھا جن ناتی نہیں کرنا، اگر ناتی کریں گے تو یہاں آپ کھڑی زبر کا اضافہ کر دیں گے، زبر کو کھڑی زبر بنا دیں گے. نہیں، ہم نے زبر کو زبر ہی رہنے دینی ہے. جیم زیر نون جن، نون زبر نہ، جن نہ. مینل جن نہ، تا زیر تی، مینل جنتی والناس. واو کی زبر نون کی شد سے ملے گی، الف اور لام بیچ میں سائلنٹ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، سین کی زیر کو ڈراپ کر کے یہاں وقف کر دیا جائے گا. آئیے ایک دفعہ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ تجوید کی کلاس ضرور سمجھ آئی ہوگی. ہم انشاءاللہ 30 دنوں میں 30ویں پارے کی تجوید کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ضامن ہو. اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. آمین.